This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں راجہ کوثر سعیدی، پروگرام رمضان ذی شان کے ساتھ۔ کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے، کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے، اور کچھ لوگ مر کے زندہ و جاوید ہو گئے۔ ناظرین، عالمی شہرت یافتہ قاری و شناخواں ہمارے وسیب کا فخر و ناز حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی کا چند روز قبل وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خطہ ایک بہت بڑی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت سے محروم ہو گیا۔ سو آج مکس نیوز نے جناب قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا، جس میں حلقہ دوستاں میں سر فہرست قاری صاحب سے محبت و الفت اور قریبی تعلق رکھنے والی ایک ہمہ جہت شخصیت، چیف ایگزیکٹو ایڈیفی ہائی اسکولز، سماجی رہنما اور سجادہ نشین آستان عالیہ قادریہ نظامیہ گجرانوالہ شریف، جناب صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ قاری صاحب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی ہوگی۔ اور ناظرین، جناب قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو جس روز ان کا وصال ہوا، وہ یہاں سے تلاوت کرنے کے بعد گھر پہنچے، اور اس کے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد اطلاع آئی کہ قاری صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ فرما گئے۔ سو قاری محمد سعید نقشبندی جو خود معروف قاری و شناخ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی، میں مکس نیوز کی پوری ٹیم اور تمام اہل محبت کی جانب سے آپ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ گو تعزیت صرف تدابیر کا مجموعہ ہے، تعزیت صرف تدابیر کا مجموعہ ہے، واسطے صبر کے تاثیر کہاں سے لاؤں، اور میرے الفاظ تو مرہم بھی نہیں بن سکتے، میرے الفاظ تو مرہم بھی نہیں بن سکتے، درد دل کے لیے اکسیر کہاں سے لاؤں۔ اللہ تعالیٰ غمگین دلوں کو صبر عطا فرمائے اور ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ ناظرین، آج تلاوت کی سعادت صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی کو حاصل ہوا چاہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان سے نعت شریف بھی سنیں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل۔ الحمد للہ الذی وهب لي
وإسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جناب قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف قاری تھے بلکہ ماشاءاللہ ثنا خوانی کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے تھے. تو یہ شعر میں ان کی نظر کرنے جا رہا ہوں، پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نعت پیش کریں گے کہ حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا،
حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا، حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا۔ سو آپ بلکہ میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ وہ نعت شریف پیش کریں کہ جو قاری صاحب عموماً مختلف پروگراموں میں پڑھا کرتے تھے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ جی، حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام وہ اکثر محافل میں پڑھا کرتے تھے، تو میں اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اسے در پر سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اسے در پر وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں۔ بڑا ہی خوبصورت شعر سماعت کیا جائے گا۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران
لحد اس لیے نہا کے چلیں مسافران لحد اس لیے نہا کے چلیں غلام حشر میں نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلیں جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلیں غلام حشر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یاد ہے کہ اکثر محافل میں جب قاری صاحب یہ نعت پڑھا کرتے تھے تو ایک وجد کا سما وہاں یقین کریں محسوس ہوتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچے بل بولے کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ابھی ممی کا ہے یہ دعا روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچے بل بولے کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچے بل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی بولے دل کی بولی.
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा मक्स न्यूज़ का आज खुसूसी प्रोग्राम जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की याद में, और इससे पहले कि मैं साहबजादा ग़ुलाम जिलानी आफ्ताब साहब से एक सवाल करूं, एक शेर मैं उनकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि वो तुम हो या तुम्हारा आस्था हो कोई दुनिया में, वो तुम हो या तुम्हारा आस्था हो कोई दुनिया में, किया जिससे ताल्लुक़ हमने पैदा उम्र भर रखा। तो ये ताल्लुक़ आज तक कायम है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा
کہ جناب قاری عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی پہلی ملاقات کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بے شک ایسے ظاہر ہے کہ قاری صاحب قبلہ قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ کہتے ہوئے ایک دل میں بوجھل سا احساس یقیناً وہ آج ہمیں مجبور نہیں ہے، لیکن ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے ان کی روح کو مخاطب کر کے یقیناً ان کی توجہ ہمارے ساتھ آج بھی اسی طرح شامل حال ہے۔ میں قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال پر کسی ایک فرد سے نہیں، کسی ایک خاندان سے نہیں، بلکہ تمام علماء سے، تمام مشائخ سے، اور ان تمام عشاق مصطفیٰ سے، اور ان تمام لوگوں سے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ، قاری صاحب کے صبح و شام کے ساتھی رہے، بے شک ان سب سے اور پورے عالم اسلام سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور ان کے غم میں برابر کا شریک بھی۔ یقیناً یہ ایک ایسا خلا ہے کہ جو قیامت تک پر نہیں، اور اب ان کے جانے کے بعد ان کی شدت اور ان کے ساتھ جو ہماری رفاقت تھی اس میں ایک زیادہ ہمیں کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ قاری صاحب قبلہ سے ملاقات کب ہوئی۔ میں قاری صاحب قبلہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ذرا واضح کر دوں کہ قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا تعلق، ہمارے خاندان کا تعلق ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدت مندوں میں شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا ان سے تعلق 90 کی دہائی سے، 90 کے اوائل میں مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے بھائی قبلہ جو آج کل سجادہ نشین ہیں ہمارے دربار شریف کے، صاحبزادہ میاں محمد اقبال قادری نظامی رضی مجدہ، وہ ان کے استاد ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ سے انہوں نے قرات باقاعدہ سیکھی اور اس کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ۔ اوائل میں کیونکہ قاری صاحب قبلہ کی مصروفیات ایک بڑا بزی اسکیڈول ہوتا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ ایک نیا ٹیپ ریکارڈر خریدا گیا اور قاری صاحب سے یہ طے ہوا کہ وہ 2 دن ہفتے میں ہمارے ہاں تشریف لایا کریں گے۔ ہم ان کی قرات کو ریکارڈ کر لیتے اور ان کے جانے کے بعد پھر اس کی مشق، ان کی قرات سن کر ریکارڈنگ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک عرصہ گزر گیا، کم و بیش 3 دہائیوں سے زیادہ یہ رفاقت کا سلسلہ ہے، اور قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آمین۔ مجھے نہیں یاد کہ قاری صاحب قبلہ کے ہاں کوئی ان کا نجی معاملہ ہو، ان کا کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی دنیاوی معاملہ ہو، کوئی ان کے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشاورت جس میں مجھ ناچیز کو انہوں نے یاد نہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات۔ قبلہ کے بے پناہ دوست ہوں گے، یقیناً بے پناہ دوست ہوں گے اور یقیناً ہیں بھی، لیکن چند ان دوستوں کا ذکر کہ جن کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ مشاورت میں شامل رکھتے تھے، ان میں ایک میرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بڑی بات، یقیناً ایسی ہے۔ عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کے پاس ایک یادوں کا خزانہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جب آپ بچے تھے، اسکول گوئنگ تھے، تو اس زمانے میں جو قاری صاحب کے معمولات تھے وہ کیا تھے، اور کس انداز سے وہ آپ کے ذہن میں اس وقت جو یادیں ہیں وہ ذرا تھوڑی سی شیئر کیجیے گا۔ الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل رہی کہ میں بچپن سے ہی اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے ساتھ سفر میں جانا شروع ہوا۔ کم و بیش 27-28 سال ان کے ساتھ مجھے یہ سعادت حاصل رہی، میں نے سفر کیا۔ ان کی اکثر روٹین یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ سفر میں ہیں تب بھی وہ اپنے وظائف میں ہیں، اکثر الحمدللہ باوضو رہتے تھے۔ ہم نے جب سفر شروع کرنا ہوتا تو مجھے کہتے وضو کر لیا، میں کہاں جی کر لیا۔ اچھا پھر کہتے کہ یار تم ایسے ہی بیٹھے رہتے ہو، آپ یہ اپنے پاس کاؤنٹر رکھو، اس پہ دروشی پڑھتے رہا کرو۔ تو خود وہ اپنے وظائف میں رہتے، جب وظائف مکمل کر لیتے، وظائف مکمل کرنے کے بعد دیکھا اب کچھ اور نہیں ہے پڑھنے کی، پھر قرآن شریف نکال لیتے، پھر اس کی تلاوت کرتے۔ تو ان کا یہ معمول رہا ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی چند یعنی کہ ان کے وصال سے کم و بیش کوئی 10-12 دن پہلے بھی وہ جب تک پڑھ سکتے تھے وہ رات کو مشق کر کے پھر سوتے تھے۔ وہ آخری وقت تک یعنی کہ قرآن شریف سے ان کا لگاؤ رہا، آخری وقت تک وہ مشق کرتے رہے، اور مجھے بھی بس اسی طرح ہی کہ بیٹا بس یہ قرآن شریف ہے،
دیکھو ہم نے اگر قرآن شریف سے محبت کی ہے تو اللہ نے ایک مقام بھی دیا ہے. تو بیٹا آپ یہ اتنا جس سے قرآن شریف سے لگاؤ گے، قرآن شریف آپ کو یہاں بھی سلوک کرے گا اور آگے بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گا. صاحب صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ چونکہ قاری صاحب کے خاندان سے اور قاری صاحب سے آپ کی رفاقت بڑی دیرینہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، تو کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہیں جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہو، کوئی ایسی خاص بات سر؟ الحمدللہ مجھے یہ سعادت رہی کہ میں نے قاری صاحب قبلہ کے ساتھ بہت سے سفر کیے، لیکن جتنے بھی سفر ہوا کرتے تھے وہ ہمارے کسی نہ کسی خاص بزرگ کی درگاہ پر حاضری کے سبب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی قاری صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف حاضری کے لیے جاتے تو مجھے وہ ساتھ ضرور لے کر جاتے. اچھا کبھی ان کے ہاں اگر دل میں خیال آیا کہ بابا صاحب جایا جائے تو یہ بابا صاحب کا تصرف تھا یا قاری صاحب کی کرامت تھی کہ بیان ہی اسی لمحے مجھے بھی خیال آیا. سبحان اللہ. بہت سے مقامات پر ایسا ہوا کہ ہم نے اکٹھے اپنی باتوں کو شیئر کیا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی بابا صاحب کے پاس حاضری دے. واہ واہ واہ. اچھا ان کا بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک خاص روحانی وابستگی تھی، ایک عقیدت تھی. اور قاری صاحب فرماتے تھے کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے سب سے پہلے جو سفر اختیار کیا وہ پاک پتن شریف کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے تھے کہ میں جب پاک پتن اپنی شادی کے بعد پہلی دفعہ آیا تو باہر کسی چائے کے ہوٹل پر میں بیٹھا تھا اور وہاں ایک قوالی چل رہی تھی کہ بابا صاحب کی نسبت سے، تو مجھے اس پر وجد کی کیفیت سے تعین ہوئی. تو شاید یہ بابا صاحب کا ان کے ساتھ ایک خاص توجہ تھی، یقین نسبتوں کا سلسلہ کو کہ کرم کے حصار میں تھے. واہ واہ. کیونکہ مشرباً قاری صاحب نقشبندی تھے اور انہوں نے قادریت، چشتیت، سولگردیت، ان تمام مسالک کو، ان تمام مشربوں کو اپنے اندر ایسے یکجا کیا ہوا کہ اگر کسی چشتی بزم میں جاتے تو چشتی نظر آتے، کسی قادری بزم میں جاتے تو غوث اعظم کے غلام نظر آتے، کسی صابری بزم میں جاتے تو اسی انداز کے ساتھ حاضری پیش کرتے. سبحان اللہ. یہ کرم تھا ان پر بزرگوں کا، اور خاص طور پر یہ قاری صاحب کے لیے ایک دلیل تھی، ان تمام بچوں کے لیے دلیل ہے کہ ان کو تمام بزرگوں سے فیض ملا. واہ واہ واہ. کوئی ایسا شخص قاری صاحب کے ساری زندگی میں ان 3 دہائیوں میں ہمیں نظر نہیں آیا کہ جو قاری صاحب سے کسی بات پر گلہ کرنا جانتا ہو یا کوئی گلہ ہو یا قاری صاحب کے اوپر اس کا کوئی اعتراض ہو. میں سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب اپنے قول و فعل میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں وہ ہر شخصیت کو اسی اعتبار سے وزن اور ویٹی دیتے تھے جس کا وہ مستحق. سبحان اللہ. اگر کسی بچے کے ساتھ برتاؤ ہے تو وہ بھی شفقت والا ہے، کسی اپنے سے بڑے سے برتاؤ ہے تو وہ بھی شفقت والا ہے. جو آپ نے اشارہ فرمایا کسی خاص واقعے کا، تو واقعہ تو نہیں میں کہوں گا کہ یہ قاری صاحب کے حصے میں سعادت رہی کہ قاری صاحب قبلہ کا وصال جب ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں تاریخ اور ان کا ماہ کا دیکھیں کہ رمضان المبارک کے ایام بے شک اشرائے نجات یعنی جہنم سے آزادی، بالکل ٹھیک ہے. اور پھر تاکراتے سبحان اللہ. 19 رمضان کم و بیش رات کو 1:30 بجے کے قریب، یعنی یہ وہ وقت سبحان اللہ. ضربت علی یعنی 19 رمضان ضربت علی لگی حضرت اللہ کائنات، اللہ اللہ. اور 20 رمضان کو آپ کا جنازہ ہوا اور پہلی تاکرات آپ کو قبر میں نصیب. سبحان اللہ سبحان. تو یہ سارا ان نسبتوں کا فیض ہے کہ جن آستانوں سے وہ بستہ رہے. وہ اپنے جب مرشد گرامی کا ذکر کیا کرتے تھے تو ان کے اندر ایک میں دیکھتا تھا کہ ایک خاص جوش آیا، ایک کیفیت آ جاتی تھی. اور اپنی والدہ کے ساتھ وہ بتاتے تھے کہ میں ٹرین کے ذریعے کوئٹہ جایا کرتا تھا اپنے پیر خانے، ان کا پیر خانہ کوئٹہ میں تھا، تو وہاں جایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم کئی دن اپنے پیر خانے رہتے تھے، حصول فیض کے لیے وہاں پر وقت گزارتے تھے. تو آخری دم تک ان کا اپنے پیر خانے کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ اسی طرح تر و تازہ رہا جس طرح پہلے دن سے. سبحان اللہ. تو یہ خاص کرم ہے ان بزرگوں. بے شک ایسی. اور دوسری بات یہ کہ جو قاری صاحب قبلہ کے والد گرامی ان کا وصال بھی 19 رمضان کو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس اتفاق ہے کہ قاری صاحب قبلہ کا وصال 19 رمضان کو ہو رہا ہے اور ان کے والد گرامی کا ٹھیک 7 سال قبل
یعنی آپ کی وصال سے 7 سال قبل رمضان المبارک میں 19 رمضان کو اللہ اللہ قاری صاحب کا یہ معمول تھا کہ جتنا عرصہ وہ گھر سے باہر رہتے تھے، وہ کسی پروگرام میں ہوں، کسی مصروفیت میں ہوں، وہ سب سے پہلے اپنے پروگرام پر جانے سے پہلے اپنے والد گرامی کی قدم بوسی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والد گرامی کی یہ صورتحال ہوتی تھی کہ جتنی دیر قاری صاحب گھر سے باہر ہیں وہ آرام نہیں کرتے تھے، اللہ بے چین رہتے تھے. اور سب سے پہلے جب قاری صاحب رات گئے واپس آتے تھے تو اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. سبحان اللہ. یہ خاص کرم ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو قاری صاحب کی شخصیت کو ممتاز کرتے ہیں یقیناً، اور ان کے آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے اسباب، اس کی کیفیت صرف یہی ہے کہ قاری صاحب کو ایک نسبتوں کا فیض حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی ایک ربائی پیش کر دوں نسبتوں کے حوالے سے، کہ نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے اور آدمی معتبر بھی ہوتا ہے. نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آدمی معتبر بھی ہوتا ہے. جو گدائی کے تخت پر بیٹھے، جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گماں تاجور بھی ہوتا ہے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو آپ نے کی، جو باتیں آپ نے شیئر کی، وہ اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی، بلکہ ناظرین کے علم میں بھی نہیں تھی. تو یقیناً آج کی یہ محفل اس لحاظ سے بڑی بابرکت ہے کہ آپ قاری صاحب کی زندگی کے بہت سارے حوالے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. چپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. چپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کی کھانوں کو. گفٹس پاستا، گفٹس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں
हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200, 03000 222 402। खास बनाएं अपना रमजान और सहर इफ्तार में सजाएं अपने दस्तरखान। गिब्स मेयोनेज़, creamy and smooth. Gibbs mayonnaise, bring out the best. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। अज़ीज़म साहबज़ादा कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी, आप भी माशाल्लाह बड़ा मुख्तलिफ़ और मुनफरिद अंदाज़ लगते हैं तिलावत में, और सनाखानी के हवाले से भी माशाल्लाह अपने वालिद गिरामी के पैरोकार हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो तिलावत है और ये जो सनाखानी है, इसमें आपके वालिद गिरामी ने आपकी तरबियत किस अंदाज से की? असल में क्योंकि शुरू से ही उनके साथ महफिल में जाना हुआ, तो जब मैंने कोई नात मैं तैयार करूँ, मैं पढ़ूँ, तो कहते मुझे लिख के लाओ पहले मेरे पास। मैं लिख के लेके जाता हूँ उनके पास, तो उसमें कहते ये नहीं,
یہ یہاں سے غلط ہے, یہ شعر ایسے نہیں ایسے ہے. اچھا پھر جب وہ کہتے ہیں مجھے تحت اللفظ سناؤ, وہ سنتے جی, وہ سننے کے بعد پھر مجھے فرمایا کرتے تھے کہ اب تم کس انداز میں پڑھنا چاہتے ہو, مجھے وہ سناؤ. تو میں نے جب وہ نعت سنانی تو کہتے ہاں اگر وہ جو سمجھ کے اس معیار کے مطابق ہے وہ کہتے ٹھیک ہے, ورنہ کہتے نہیں بیٹا یہ اس کی طرز یہ نہیں ہے, آپ اس انداز میں پڑھو, اس طرح میں. تو اس طرح سے اچھا پھر ایسا ہے محفل میں ہے نا, تو انہوں نے وہاں پہ میں آ کے بیٹھا ہوں نا, اگر کوئی وہاں پہ غلطی ہے انہوں نے اسی وقت یہ آپ نے یہاں پہ غلط کیا تھا, ہاں جی, اس سے وہیں پہ, یہ نہیں کہ بعد میں نہیں یہ آپ نے غلط کیا تھا. اور کہتے ہیں آپ بیٹا دیکھو جب آپ نے نعت پڑھنی ہے آپ یہ دیکھیں آپ کس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں, آپ یہ تو دیکھیں آپ کس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کو, ان بازوں کا ملحوظ خاطر رکھا کریں. تو بس وہ یعنی کہ ان کے جو معاملات تھے نا وہ اب پتہ چل رہے ہیں کہ وہ کیا تھے معاملات ان کے. اور یہ ہاں جی 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 کہ قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بے پناہ شاگرد ہیں, سینکڑوں شاگرد ہیں, لیکن قاری سعید نقشبندی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جتنی رفاقت قاری صاحب کی انہوں نے سمیٹی ہے شاید کسی اور شاگرد کے حصے میں نہیں ہے. بالکل صحیح کر, قاری قرآن تھے اور حافظ قرآن تھے. یقیناً جب وہ نعت پڑھتے ہیں, ایسے لوگ جب نعت پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ قرآن کی ان آیات کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں وہ آیات قرآنی چل رہی ہے, تخیل میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایسا شخص جب استاذ کے درجے پہ فائز ہوتا ہے, آپ بتائیے کہ وہ کس طرح سے تربیت کے پہلو, وہ تحت اللفظ کے ساتھ پڑھانا اور اس میں تلفظات کی بہتری کروانا, یہ ایک استاد کا مقام ہے. یقیناً اور قاری صاحب قبلہ کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کی آواز میں آج بھی مغرب کی اذان ریڈیو پاکستان سے نشر کی جاتی ہے. سبحان اللہ, مجھے بتایا کرتے تھے کہ میرے پاس ریڈیو اور ٹیلی ویژن ٹی وی کی A+ کیٹیگری ہے. تو جو شخص اس A+ کیٹیگری کو حاصل کرتا ہے وہ یقیناً ان تمام مراحل سے, تلفظات کے, ان تمام مخارج سے, جو قرآن کے صحیح معنوں میں قرات کے اصول ہیں وہ واقف ہوتا ہے. وہ استاد یقیناً الحمدللہ یہ سعید نقشبندی کے لیے ایک سادہ. تو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی قاری صاحب رہے. جی, قاری صاحب قبلہ ایک عرصے تک وزیر اعظم ہاؤس میں جو مسجد ہے وہاں پر امامت اور خطابت کے فرائض پر انجام دیتے ہیں. واہ 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 واہ. قاری صاحب قبلہ کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے بیشتر وزرائے اعظم کے ادوار میں قرات قرآن کی سعادت حاصل کی. مختلف کانفرنسز میں, مختلف بزموں میں ان کو یہ اعزاز رہا. اور اسی طرح صدور جتنے بھی پاکستان کے بیشتر صدور کے موجودگی میں انہوں نے قرات کی. اور انٹرنیشنل سوریت کانفرنس میں بیشتر انہوں نے اس کی جو افتتاحی تقریبات ہوتی تھیں اس میں قاری صاحب قبلہ کی قرات ہوا کرتی تھی. اعزاز حاصل ہے پاکستان میں, نہ صرف پوری دنیا میں ان کا ایک حوالہ اور پہچان جو ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قاری صاحب کے جانے سے اس فن کا جو ایک صاحبہ تھا وہ ہم سے صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس طرح کے لوگ صدیوں میں پیدا نہیں ہوتے. یقین تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. ان کا جو اگلی منزلیں ہیں وہ اس دنیا سے زیادہ بہتر. آمین بے شک. اچھا صابر صاحب, ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ عموماً جو صدارتی ایوارڈ دیے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی سفارش کی بنیاد پر چلتے ہیں. یعنی وہ شخص جس نے محنت کی 40 50 60 70 سال اور اسے اگنور کر دیا گیا, اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے شارٹ کٹ کیا اور وہ وہاں سے صدارتی ایوارڈ لے کر اپنے گھر واپس آ گئے اور خوشی سے لوگوں کو دکھاتے پھرے. تو گزشتہ سال رمضان دی شان میں قاری صاحب کی بہت حاضری تھی, شاید ہر دوسرے پروگرام میں قاری صاحب نے تلاوت کی. اور ایک پروگرام میں پھر میں نے مخص نیوز کی پوری انتظامیہ اور وسیب کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قاری صاحب کی خدمات کے صلے میں انہیں صدارتی ایوارڈ دیا جائے, ان کا حق بنتا ہے. تو پرسوں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ معروف ثنا خان پروفیسر عبدالرؤف روفی تشریف لائے ہوئے تھے. وہ صاحبزادہ قاری سعید نقشبندی کے گھر تشریف لے گئے تعزیت کے لیے. تو انہوں نے تعزیت بھی کی اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ قاری صاحب کی خدمات کے صلے میں حکومت کو چاہیے کہ انہیں صدارتی ایوارڈ دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اس مطالبے کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ سید صاحب, ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم کسی نامور آدمی کی, کسی بزرگ کی عزت اس کی قبر سے شروع کرتے ہیں. صحیح, یعنی کہ جانے کے بعد, یعنی ہمیں اس کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے.
صحیح کریں قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر خدمات پر ایک نظر بڑھائی جائے تو انہوں نے خالصتاً قرآن کی خدمت اپنا اونا پہ چھوڑا. یقیناً صحیح. انہوں نے 40 سال تک صرف مسجد کی خدمت کی ہے. یقیناً اس مسجد میں آج ان کا مزار موجود ہے. اس جگہ ان کا مدرسہ تھا تدریس القرآن کے نام سے. تو ہم نے قاری صاحب قبلہ کو صرف قرآن کی خدمت سے وابستہ اور صاحب قرآن کی ثنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر اس اعزاز کے پیش نظر حکومت پاکستان انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس دیتی ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک سعادت ہے. یقیناً یہ بات. اور ہم چاہیں گے کہ وہ تمام مراتب، وہ تمام کوالیفیکیشنز جو اس ایوارڈ کے لیے ضروری ہیں، قاری صاحب ان سے کہیں بالا ہیں. یقیناً ان سے کہیں بالا ہے. بالکل ایسے. اور ایسے بہت سے لوگ ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ جو اس معیار پر پورا نہیں اترتے لیکن وہ پرائیڈ آف پرفارمنس کے مستحق ٹھہرے. تو میں چاہوں گا اس مکس نیوز کے پلیٹ فارم سے میری پرزور اپیل ہوگی حکومت وقت سے اور اس وصیت کے ان تمام نمائندگان، سیاسی سماجی لوگ جتنے بھی سماجی اور ان تمام وزراء سے کہ جس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں وہ یقیناً صاحب کی نمائندہ شخصیت ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو ان تمام لوگوں سے بھی ہماری یہ درخواست ہوگی کہ وہ قاری صاحب کے خدمات کے عوض صدارتی ایوارڈ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یقیناً کیونکہ انہوں نے اس وصیت کی خدمت کی ہے اور اس خطے سے پوری دنیا میں انہوں نے قرآن کی قرات کے ذریعے اس ملک کا نام دین متین کی خدمت کی ہے انہوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی، ذرا یہ بتائیے گا کہ مدرسہ خیر المعاد میں قاری صاحب کی بڑی خدمات ہیں، تو ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی، ابو جی نے تعلیم بھی وہاں سے کچھ حاصل کی، پھر کم و بیش پچھلے کوئی 35 سال سے وہاں یعنی کہ پڑھا رہے ہیں. تو الحمدللہ پھر کیونکہ کچھ مصروفیات بہت زیادہ ہو گئیں، بیمار بھی رہے بیچ میں، تو پھر مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی کہ میں ان کی سیٹ پہ، ان کی جگہ پہ ان کا بیٹا آپ پڑھائیں. تو کم و بیش پچھلے 35-40 سال سے وہاں جامعہ اسلامیہ خیر المعاد میں جو خانقاہ حامدیہ مولانا حامد علی خان صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں پچھلے تقریباً کوئی 35-40 سال سے یہ خدمات وہاں سر انجام دے رہے ہیں اور شعبہ تجوید و قرات کے وہ صدر مدرس رہے ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. صابر صاحب، یہاں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جتنی بھی کانفرنسز ہوتی تھیں، چاہے وہ ملتان میں ہوں یا بہار ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، قاری صاحب ہماری وصیت کی نمائندگی کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمائندگی کرتے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھئی ایک شخص جو اس مقام پر ہو کہ ہر جگہ اسے بلایا جائے، اعزاز سمجھا جائے کہ بھئی انہوں نے اقرار کرنی ہے، کوئی اور شخص اس قابل نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی فی زمانہ ایسے لوگوں کے لیے جو معاشرتی طور پر ہماری فیلنگز ہیں وہ کس انداز سے ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ یہ قاری صاحب کو اعزاز حاصل تھا کہ وہ جب بھی کسی جگہ قرات کرتے تھے تو اس کا ایک سحر لوگوں کے دل و دماغ پر طاری ہو جاتا تھا. یقیناً صحیح. اب وہ آواز جو ہمارے دل و دماغ میں رس کھولتی تھی وہ موجود نہیں ہے. تو اس کی کمی انہی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہو سکتی ہے کہ جو ان کو سنا کرتے تھے. یقیناً. اور ان سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جیسے قاری صاحب کی زندگی میں ان کے پاس آیا کرتے تھے، قرآن سے مستفید ہوا کرتے تھے، ان کے مزار پر بھی اسی طرح حاضری دیں تاکہ ان کے جانے کے بعد ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے وہ اپنی فیلنگز جن کا آپ نے ذکر کیا اس کو وہ بہتر انداز میں ایکسپریس کر سکیں. یعنی یہ ہے کہ تو قاری صاحب قبلہ چونکہ میری ایک ان کے ساتھ درینہ مراسم تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی سادگی دیکھیں کہ جب میری شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی تو قاری صاحب قبلہ خود تشریف لے کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری شادی کے تمام معاملات میں پیش رہے. یعنی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب تمہاری شادی کے لیے بارات روانہ ہوگی تو اس گاڑی کو ڈرائیو بھی میں کروں گا. وہ اس طرح سے ساتھ اپنے تعلق کو نبھانے والے شخصیت. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ انہوں نے جو نقوش ہمارے ذہن و اذہان پر چھوڑے ہم ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی خاندان کے ساتھ اسی طرح سرپرستی کا معاملہ فرمائیں اور اسی طرح ان کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اصال کے صورت میں اصال کریں
تاکہ ان کی روح ہمارے سے اسی طرح خوش رہے جس طرح وہ ہمارے ساتھ اپنی زندگی میں اور اس ظاہری کیفیت میں کہ جو آج ہیں ہم سے اسی طرح وابستگی ان کی قائم رہ سکے۔ اچھا سارا صاحب، وہ ایک شعر ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جنازہ کتنا بڑا تھا، حالانکہ یہ یعنی کرونا کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دلوں میں ایک محبت، عقیدت و الفت تھی، اس کا اظہار جو ہے وہ وہاں بھی ہوا، کلخانی پر بھی ہوا۔ یہ دیکھیے کہ صاحبزادگان کو جنازے کے وقت کا تعین جو کیا گیا تھا وہ ظہر کے بعد تھا، لیکن بہت سی ٹیلی فون کالز مختلف شہروں سے، مختلف دوستوں کی کہ آپ براہ کرم اس کو عصر کے بعد کریں تاکہ ہم شریک ہو سکیں اور بہتر انداز میں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابلاغ کے ذرائع جو ہیں وہ انہی کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے، بالکل ایسے جو دینے والا ہے وہ غم کی کس کیفیت میں تھا، یعنی ان کے صاحبزادگان مجھ تک بھی اطلاع نہیں پہنچی، مجھے بھی جو اطلاع پہنچی وہ معروف اینکر پرسن صاحبزادہ تسلیم احمد صابری کے پہنچی، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بالکل صحیح ان تک پہنچی، انہوں نے مجھے میسج کیا تو پھر میرے تک اطلاع آئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب کی شخصیت کا اثر تھا کہ ان کے جنازے کا اتنا بڑا ہونا، بالکل خانی کے اوپر آپ نے خود دیکھا کہ کتنا بڑا تھا، تو یہ یقینی طور پر ان کی خدمات کا ایک اثر ہے، اعتراف ہے۔ اپنا قاری صاحب مجھے یاد ہے کہ اس دن صبح ہماری جو قرب و جوار کی جتنی بھی مساجد ہیں، یعنی وہاں مسلسل قاری صاحب کی جو اطلاع تھی انتقال کی، اس کا اعلان ہوا اور پھر جنازے کا اعلان ہوا۔ وہ ورنہ کتنے سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن مسلسل ہوتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے ملتان میں اور جہاں جہاں اطلاع پہنچی ہوگی یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا ہوگا۔ اچھا اسم قاری صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ ان میں بڑے ہیں سب سے؟ جی میں سب سے بڑا ہوں، 2 بھائی ہیں ہم، اچھا، اور 4 بہنیں۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، تو آپ پر ذمہ داری سب سے زیادہ؟ جی بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور میری مدد فرمائے گا، آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا میں صاحبزادہ صاحب نے ایک نعت کی میرے خیال فرمائش کرنا چاہ رہے تھے، آپ ذرا میں تو وہ کلام ہے جو نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ کون قصہ ہے درد دل، ہاں وہ تو شاید دلوں کو رلا دینے والا ہے، وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنے کون قصہ درد دل، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شعار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شعار چلا گیا، جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غم دروں، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا۔
وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس ہے کمی تو بس اسی چاند کی ہے کمی تو بس میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا. اللہ 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 اللہ. باقی حضرت سید نصیر احمد نصیر نے کیا ترجمانی کی ہے. اللہ اللہ اللہ. نظر میں وہ تو بظاہر ہے ایک شخص مگر پتہ چلا کہ ہے آباد اس میں ایک دنیا. صاحب پروگرام کے اختتامی لمحات میں اور اس کے بعد پھر صاحب سے قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں. آج جو ہمارا خصوصی پروگرام ہے حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو کوئی خصوصی اور جامع میسج کوئی عطا فرمائیے گا. قبلہ کی روح سے مخاطب کرتے ہوئے میں اتنا ہی پیغام دوں گا کہ آپ ہمارے لیے خاص تھے، خاص ہیں اور خاص رہیں گے. آپ سے ہمارا نسبی تعلق تو کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کے ساتھ جو ہماری رفاقت تھی، جو نسبت تھی، وہ صاحب قرآن اور قرآن کی قرأت کے حوالے سے تھی. اور کیوں نہ ہو کہ 40 سال 42 سال کا ایک عرصہ انہوں نے خدمت قرآن کے لیے وقف کیا، اور پھر ہماری ان سے رفاقت 3 دہائیوں سے ہے. اور میں ان کی روح سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جس طرح ہمارے ساتھ شریک تھے اس دنیا میں، ہم آپ کے ساتھ اس دنیا میں اسی طرح شریک رہیں. اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم وقت جو ہے ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب. آمین آمین. دیگر جو لوگ ہیں جو ان کی امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، خاص طور پر قاری سعید نقشبندی کو، ان کے نقش قدم پر چلائے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت بخشے کہ اپنے والد گرامی سے بڑھ کر ان کا نام روشن کرے. یقیناً یقیناً ایسا ہی ہوگا. تمہیں معلوم تو ہوگا مجھے جو تم سے نسبت ہے، جو بات آپ نے کی، تمہیں معلوم تو ہوگا مجھے جو تم سے نسبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے. یہ یقیناً ہر دل کی آواز ہے قاری صاحب کے لیے، حسب حال ہے. عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی، اللہ عز و جل آپ تمام گھر والوں کو صبر جمیل اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کے ساتھ جو ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے انشاءاللہ زندگی بھر وہ قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قائم رکھے. اور مکس نیوز کے CEO اور ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ عزیزم اکمل وینس کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا، میرے خیال وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو آخر میں ہماری خواہش ہے کہ قصیدہ بردہ شریف پروگرام کا اختتام کیا جائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأرض
ولمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اپنے والد گرامی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں. یقین کیجئے کہ جو دل کا کیفیت ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ابھی غم تازہ ہے اور ظاہر بات ہے یہ معاملات ایسے ہیں کہ وقت کے ساتھ سے پھر آدمی جو ہے تھوڑا سا اس کو صبر آتا ہے. صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور وہ جو آپ کی محبتیں نسبتیں تھیں وہ آپ نے پروگرام میں شیئر کی. اچھا اتفاق ایسا ہے کہ چند اشعار میرے سامنے ہیں اور یہ بالکل ہماری آج کی کیفیات کے مطابق ہیں جو میں نے کسی زمانے میں لکھے تھے. اچھا مجھے بھول گئے تھے لیکن آج وہ جو میں نے ڈائری تھوڑی سی پلٹی تو سامنے آ گئے، تو میرا دل کرتا ہے کہ پروگرام کا اختتام میں ان اشعار پر کروں. قاری صاحب کے فیصلے یقیناً یہ کرامت ہے، یقیناً یہ نیک لوگوں کی کرامت یہی ہوتی ہے. یہ تم سے کس نے کہا کہ چلا گیا ہوں میں، یہ تم سے کس نے کہا کہ چلا گیا ہوں میں، ذرا نظر تو اٹھاؤ یہیں کھڑا ہوں میں. یہ تم سے کس نے کہا کہ چلا گیا ہوں میں، ذرا نظر تو اٹھاؤ یہیں کھڑا ہوں میں. اگرچہ بھولنا چاہو نہ بھول پاؤ گے، اگرچہ بھولنا چاہو نہ بھول پاؤ گے، قریب صبح و مسا اس قدر رہا ہوں میں، قریب صبح و مسا اس قدر رہا ہوں میں. اور چراغ شب تو نہیں تھا کہ بجھ گیا تو گیا، چراغ شب تو نہیں تھا کہ بجھ گیا تو گیا، کہ بن کے روشنی سورج کی جھانکتا ہوں میں، کہ بن کے روشنی سورج کی جھانکتا ہوں میں. میں حرف حرف تیری ذات میں ہوں تابندہ، میں حرف حرف تیری ذات میں ہوں تابندہ، جو لب پہ روز رہے گی وہی دعا ہوں میں. اور اللہ عز و جل میرے ان کلمات کو اور ہم سب کے کلمات کو قاری صاحب کی خدمت میں قبول فرمائے، ان کے درجات مزید بلند فرمائے. ناظرین، مکس نیوز کا یہ خصوصی پروگرام جناب قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان ذیشان سے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ قاری صاحب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.